بیچارہ آج رحم کو اپنی بیوی دن بھر یاد آتی رہی۔ جب وہ سر پر اینٹوں کی ٹوکری رکھ کر تیسری منزل پر اسے رکھنے جاتا تو بھی اس کی بیٹی یاد ستاتی رہتی۔ کام میں اس کا دل بالکل نہیں لگا۔ بیچارہ کس کا؟ اس کا سہیل کا۔ اس کا دل بالکل نہیں لگا۔ آج رامو کو اپنی بیوی دن بھر یاد آتی رہی۔ جب وہ سر پر اینٹوں کی ٹوکری رکھ کر تیسری منزل پر اسے رکھنے جاتا تو پھر اس کی بیٹی یاد اسے ستاتی رہتی۔ کام میں اس کا دل بالکل نہیں لگا۔ کام جیسا معلوم ہوا 2 سال کی لمبی مدت میں رچایا کی یاد نے اسے اتنا زیادہ کسی دن بھی نہ ستایا تھا۔ کئی مرتبہ ایسا معلوم ہوا کہ یاد آئی، دل مچلا، جی چاہا کہ جا کر اس سے مل آئے، مگر پھر جی بہل گیا، ساری کسک مٹ گئی۔ اس کا بڑا بھائی 10 دنوں کے لیے اور کبھی ان سے بھی زیادہ دنوں کے لیے گھر جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ روپے کما کر بھیجتا اور جب جاتا تو اپنی بیوی بچے کے لیے اچھے اچھے کپڑے اور بہت سی چیزیں خرید کر لے جاتا تھا۔ اس لیے اس کے بھائی کی اپنے محلے میں، اپنے پرائے میں بڑی تعریف ہوتی تھی۔ رحمو بھی اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ اصل برائی اس میں ہے کہ پردیس میں جا کر کمائے، ہر مہینے بیوی کو روپے بھیجے اور سال 2 سال پر بہت سی چیزیں خرید کر اپنے ساتھ گھر لے جائے۔ اس سے بیوی بھی خوش رہتی ہے اور اپنے پرائے بھی نام ہوتا ہے۔ اسی لیے رحمو بیوہ کے 1 مہینے ہو گئے۔ رحمو بیاہ کے 1 مہینے بعد ہی پردیس چلا آیا۔ وہ 2 برس تک روز کام کرتا اور ہر ماہ بیوی کو 6 روپے بھیجتا۔ رحمو ہر ماہ 6 روپے بھیجتا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سے بھی زیادہ بھیجے، مگر کمائی تھوڑی تھی، زیادہ بھیجنا مشکل تھا۔ ہر ہفتہ گھر سے خط آتا تھا، خیریت معلوم ہو جاتی تھی۔ اسے اطمینان تھا کہ وہ اپنا فرض پوری مستعدی کے ساتھ اور بلکہ نبھا رہا ہے۔ اس دوران میں رضیہ اس کے اکثر یاد آتی رہی، خاص کر رات کو سوتے وقت جب اس کو کوئی کام نہ ہوتا۔ وہ دن بھر کا تھکا ماندہ اپنی چٹائی پر پاؤں پھیلا کر سو جاتا تھا، مگر آج اسے رضیہ بہت یاد آتی تھی۔ بات یہ ہوئی کہ جب وہ کام پر جانے لگا تو شاہ جی پان لینے پکار کر اسے ایک لفافہ دیا۔ یہ سمجھ گیا کہ یہ رضیہ کا خط ہے۔ اس نے جیب میں رکھ لیا اور سوچا کہ راستہ میں دلو سے پڑھوا لوں گا، اور پڑھا لکھا آدمی ہے۔ جب دلو کو یہاں پہنچا تو اس نے اسے کچھ چیزیں کھلائیں جو اس کی بیوی نے بتا کر بھیجی تھی۔ رحمو کو ایک جھٹکا سا لگا، یہ رضیہ صرف خط لکھا کرتی ہے پر کبھی کوئی چیز بنا کر نہیں بھیجتی۔ مگر جب دلو نے اسے خط پڑھ کر سنایا تو اس کا دل 100 کروٹیں لینے لگا۔ رضیہ نے یہ خط چپ چاپ ایک لڑکے سے لکھوا کر بھیجا تھا اور بڑی آرزو کے ساتھ اسے ملایا تھا۔ اس لیے کام پر پہنچتے ہی رحمو نے منشی جی سے حساب صاف کرنے کو کہہ دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ دن بھر کا کام کرے گا، شام کو روپے لے کر واپس آ جائے گا، کچھ چیزیں خریدے گا، پھر رات کی گاڑی سے روانہ ہو کر دوسرے دن شام تک گھر پہنچ جائے گا۔ لیکن منشی صاحب صاف نہیں کیا، ابھی مہینے پورا ہونے میں بہت دن باقی تھے، کام زیادہ تھا اور آدمی کم تھے۔ رحمو منشی جی پر دم بھر غصہ آتا رہا اور رضیہ کی یاد دن بھر ستاتی رہی۔ وہ کام ختم کر کے جب واپس ہوا
تو اس کے دماغ میں صرف ایک بات کاٹ رہی تھی، گھر کیسے جائے؟ حساب نہیں ہوا، صرف 3 روپے پاس میں ہیں، 6 روپے کے قریب ریل کا کرایہ ہے، پھر رضیہ کے لیے سوغات، یہ سب کہاں سے آئے گا؟ اس نے سوچا کہ کسی سے قرض لے لے، لیکن قرض لینے والا کوئی نہ تھا۔ اس کا دل مچل مچل کر رہ جاتا۔ رضیہ کے بغیر گھر سے دور پردیس میں وہ اپنی زندگی کو سوکھی ندی کی طرح اداس محسوس کرنے لگا۔ وہ سوچنے لگا، یہ بھی کیا زندگی ہے؟ دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے، رات کو سوتا رہتا ہے، بیوی سے دور ہے، ہر مہینے روپے جمع کر کے بھیج دیتا ہے، جس کے لیے کماتا ہے اس سے دور ہے۔ یہ تو حد درجے کی بدنصیبی ہے۔ عورت کا بغیر زندگی ہی کیا؟ اس کا گھر سینکڑوں میل دور تھا، وہ جلدی پہنچ بھی نہ سکتا تھا۔ اس کے اپنی مجبوری کا پورا احساس ہوا، پھر دل دھڑکنے اور کرنے لگا۔ اس نے سوچا، لوگوں کے لیے خوش نصیب میں جو اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اس کو رضیہ کی ایک ایک بات یاد آنے لگی۔ بیاہ کے بعد پہلی رات اس کا بدن سمٹائے بیٹھے رہنا، آنکھیں بند کرے کھڑی کی طرح بند رہنا، سارا بدن چھو لینے کے پر اس کا اور بھی بدن پرانا ہو اپنا بار بار چھیڑنا، رضیہ کا سہم کر جانا، پھر آہستہ آہستہ اس کے دل سے ڈر کا مٹانا۔ لجائی آنکھیں، لجائی مسکراہٹ، لجائی باتیں، بہت سی باتیں۔ معلوم ہوا جیسے کہ کسی نے اس کے دل لے کر مسل دیا ہو۔ اسے محسوس ہونے لگا جیسے عورت کے بغیر انسان کی زندگی بغیر چراغ کا گھر ہے۔ اس وقت قدم بہت ہی آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے۔ جتنی دیر میں وہ آدھا راستہ تھا، اتنی دیر میں وہ گھر پہنچ کر کھانے کا سامان درست کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کبھی سوچتا تھا کہ جس طرح ہو آج رات کی گاڑی سے گھر روانہ ہو جائے گا، کبھی سوچتا مہینہ پورا کر کے جائے، 2-3 مہینے کو ڈانٹ کر رہے، بلکہ آتے وقت رضیہ کو بھی ساتھ لیتا آئے۔ اس نے آ جانے سے پہلے بہت آرام ہوگا، مگر پھر وہ رہے گی کہاں؟ ایک کوٹری میں تو 4 آدمی رہتے ہیں، کم سے کم اس کے لیے ایک اکیلی کوٹری چاہیے، مگر کوٹری کو کرایہ 4 روپے ہے۔ یہ کہاں سے آئے گا؟ اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا، کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ تھوڑی دور ایک عورت جاتی ہوتی نظر آئی۔ اس نے سوچا رضیہ بھی اسی طرح اپنے گاؤں میں پھرتی ہوگی، لیکن اس کے بعد ہی رضیہ کا خیال اس کے دل سے مٹ گیا اور صرف عورت کا خیال رہ گیا، صرف عورت کا۔ اس نے سوچا، مرد کے لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت عورت ہے۔ جب یہ مل جاتی ہے تو آدمی کی زندگی سنور جاتی ہے، کھانا پکا کر کھلاتی ہے اور بدن اور شرط بنتی ہے، ہر طرح کی خدمت کرتی ہے۔ جب ہنس کر باتیں کرتی ہیں تو آدمی ساری تھکن کو بھول جاتا ہے، پھر اس کے بال بچہ ہوتا ہے اور ہر طرح کا آرام، ہر طرح کا سکھ۔ عورت کو اس نے پھر غور سے دیکھا، مگر ذرا دور جا چکی تھی۔ اس کی صورت بھی وہ نہ دیکھ سکا، مگر پھر بھی پلٹ کر اسے دیکھتا رہا۔ ساتھ ہی اس کا سمندری یاد آ گیا۔ ہاں، ہر یاد اس کے ساتھ کام کرتی تھی۔ اس کی جوانی تو ڈھل چکی تھی، مگر پھر بھی بری نہ تھی، رنگ بھی جمنیا تھا۔ رحمو کو سمندر کو دیکھ کر بڑا لطف آیا۔ اس نے سوچا کہ کل اس سے بات کرے گا، وہ اپنی عادت کا متعلق ہنس کر جواب دے گی۔ اس نے ایک بات اور یاد آ گئی، لوگ کہتے ہیں سمندری پر منشی جی تو بچے ہیں، اس کی عزت لے چکی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا بہت خیال کرتے ہیں، اب یہ بھی کبھی کبھی اس کے گھر جایا کرتے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی اسے سمندری منشی جی دوسرے نفرت سے ہونے لگے، مگر ساتھ ہی اسے یہ بھی خیال آیا کہ اگر سمندری
سمندری اسے بھی ایک دن مل جائے تو کچھ بری نہیں، بلا سے عزت ہے، اس نے بیاہ تھوڑی ہی کرنا ہے۔ سمندری اسے مل جائے، اس خیال ہی میں اسے بہت لطف آیا اور امید بند ہو گئی کہ سمندری ضرور مل جائے گی۔ اس کے قدم ذرا تیز اٹھنے لگے، ساتھ ہی اس کے ہونٹ پر بھی ہلنے لگے۔ وہ منہ ہی منہ میں گا رہا تھا، تیرے نین ہیں زہر کے تیرے نین ہیں، بیچارہ میں یہ شعر ہے، تیرے نین میں زہر کے پیالے ہیں، تیرے چتو میں ہے آڑے کٹار، تیرے نین میں ہے زہر کے پیالے، تیرے چتون میں ہے آڑے کٹار۔ رحمو گاتا ہے رجیا کے لیے، مزے لے کر دہراتا ہوا آگے بڑھتا ہے، اسے سمندری یاد رہتی ہے۔ سمندری کے لیے گاتا ہے، یاد رہی نہ رجیا، اب ہلکے ہلکے سروں میں گاتا ہوا اپنے دیر کی طرف جا رہا تھا۔ تیرے نین ہیں جا رہا تھا، اس طرف کس کی نین اور چتوان کا راگ یاد کیا تھا۔ یکایک اس کی نظر ایک جوان عورت پر پڑی جو سر پر ٹوکری رکھے چلی جا رہی تھی۔ رحمو نے گانا شروع کر دیا، جانی جوبن پہ نہ اترایا کرو، جوانی جوبن پہ نہ اترایا کرو۔ عورت شرما گئی اور تیزی سے قدم اٹھانے لگی۔ رحمو کو اپنی اس حرکت پر بڑا مزہ آیا اور کھڑا ہو کر عورت کو دیکھنے لگا۔ وہ جلدی جلدی قدم بڑھائے چلی جا رہی تھی۔ جب وہ دور چلی گئی تو رحمو پھر بڑھا اور وہی گاتا ہوا، جانی اسے بار بار گانے پر بڑا مزہ آ رہا تھا۔ یکایک کسی نے پوچھا، کس سوچ میں ہو رحمو؟ رحمو نے پلٹ کر دیکھا، شاہ جی پان والے تھے۔ شاہ جی پان والا بھی کردار ہے۔ رحمو کے دکان پر پہنچا اور پان کی فرمائش کی۔ شاہ جی نے پوچھا، کیا سوچ رہے تھے تم؟ رحمو نے ہنستے ہوئے کہا، کوئی عورت۔ شاہ جی بڑی موہنی سی تھی۔ شاہ جی داڑھی کو کھجاتے ہوئے بولے، کیوں ریچھ گئی کسی پر؟ رحمو نے جواب میں ہنس کر بتی سی دکھا دی۔ شاہ جی 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتے تھے اور سب کو اچھی کام کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے، لیکن ہر قسم کے بات میں دلچسپی لیا کرتے تھے اور پاس رہنے والے مزدور کے خط لکھتے اور پڑھتے تھے، سب سے کرید کر اس کا حال پوچھتے اور کیوں دعائیں تعویذ سے مدد بھی کرتے تھے، بڑے شریف مشہور تھے۔ رحمو نے ذرا خسیانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، نہیں جی، وہ دکان میں لگے ہوئے آئینے میں اپنی صورت دیکھنے لگا۔ آئینے کے پاس ہی ایک اچھی سی تصویر تھی، باغ میں ایک عورت اور ایک مرد۔ رحمو کو تصویر بڑی اچھی معلوم ہوئی۔ اس نے پوچھا، یہ تصویر کہاں سے ملی شاہ جی؟ کیوں؟ شاہ جی نے پوچھا۔ بڑی اچھی تصویر ہے، رحمو بولا۔ شاہ جی مسکرائے اور بولے، آج کیا بات ہے رحمو، بڑی خوش نظر آتا ہے۔ رحمو نے شرما کر کہا، پان دیجئے شاہ جی، مگر شاہ جی نے اس کی پھسلا کر پوچھ ہی لیا۔ رحمو نے سندری کا سارا قصہ سنایا۔ شاہ جی مسکرائے، رحمو کی ہمت بڑھ گئی اور اس نے ایک تعویذ کی فرمائش کر دی۔ شاہ جی نے کہا، اچھا اگلی جمعرات کو۔ اب رحمو کی ہمت اور بڑھ گئی۔ نفسیانی خواہشات کی تکمیل کی ناکام تمنا دل میں کروٹ لینے لگی۔ شاہ جی نے اسے رنگ میں دیکھ کر پوچھا، اچھا رحمو بتا، تم نے کبھی کسی دوسری عورت سے محبت کی ہے؟ رحمو جیسے اچھل پڑا، بولا، ہاں جی، بیاہ سے پہلے ایک تھی جو مجھ پر جان دیتی تھی، اس کا بھی بیاہ ہو گیا۔ ہم لوگ سورج ڈوبنے پر ادھر کے کھیت میں ملا کرتے تھے، وہاں گھنٹوں پیار اور محبت کی باتیں کرتے رہتے تھے، بہت سی باتیں۔ شاہ جی بڑے اٹھتی جوانی تھی اس کی۔ شاہ جی مسکراتے ہوئے نگاہوں سے رحمو کو دیکھتے ہوئے، رحمو نے دیکھا تو سمجھا کہ شاہ جی کو یقین نہیں ہو رہا، بولا، قسم ہے شاہ جی، ایک ایک لفظ سچ کہہ رہا ہوں۔
اس کے بدن کا اتنا نرم تھا، آہا ہا، آنکھیں بس آم کی پھانک تھی، مگر دل میں وہ سمجھ رہا تھا کہ ایک ایک لفظ جھوٹ کہہ رہا ہے، ساری کہانی من گھڑت ہے۔ شاہ جی نے رحمو کو پان دیا۔ پان کھا کر دیر تک سامنے کے آئینے میں طرح طرح سے اپنی شکل دیکھتا رہا اور بازاری گیت گاتا رہا۔ یکایک اس کے ایک ساتھی نے پکارا، اس نے مڑ کر دیکھا، گاتا ہوا اس طرف چلا، مگر پھر پلٹ کر شاہ جی سے کہہ گیا، شاہ جی جمعرات کو تعویذ لکھنا نہ بھولیے گا۔ یہ تھا